الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے اس معاشرے میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ ان کے آباء و اجداد کیا کیا کرتے تھے، نہ کوئی علمی ذخیرہ تھا، بس اگر آباء و اجداد بت پرست یا مشرک تھے تو یہ بھی مشرک ہو گئے، بس اسلاف کی رسم و رواج ان کا زندگی گزارنے کا ایک دستور تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کیا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے۔ یہ گروہ تھا مکہ میں رہنے والے بدوؤں کا، یہ گروہ تھا جس گروہ میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گروہ میں سے تشریف لائے۔ دوسرا گروہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ تھا جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس علم موجود ہے، یعنی آباء و اجداد کی رسم و رواج نہیں بلکہ مذہبی کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس گروہ کو دنیا والے علوم کا سرچشمہ یا یہ کہا جائے علماء مانتے تھے کہ جن کے پاس آسمانی کتابوں کا ذخیرہ تھا، یہی لوگ اہل کتاب کہلائے جاتے تھے، جس میں کچھ لوگ عیسائی تھے، کچھ لوگ یہودی تھے۔ لیکن باوجود اہل علم ہونے کے اپنے نبی کے زمانے سے دوری کی وجہ سے ان اہل کتاب میں آپس میں بہت اختلاف تھا۔ ان کی مذہبی کتابیں کچھ سے کچھ بن گئی تھیں، آسمانی تصریحات، آسمانی کتابوں میں ان لوگوں نے الفاظ
کو بھی بگاڑ دیا تھا، معانی کو بھی بگاڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کتابوں کا اصل مقصد یہ ختم ہو گیا تھا۔ ان کے علماء، پیشوا، دینی رہنما آپس میں الگ الگ ہو گئے تھے۔ ہر گروہ نے، ہر عالم نے اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا، اور ہر گروہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں سچا ہوں۔ ایسی حالت میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کو نازل فرمایا، اور عقائد، احکام اور قرآن کریم میں گزشتہ انبیاء کے واقعات کو اس طرح بیان کیا، صاف صاف بیان کیا، اور یہ واقعات کو بیان اس وجہ سے کیا کہ نصارہ اگرچہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا امتی کہا کرتے تھے، لیکن واقعات میں ان لوگوں نے بھی بڑا رد و بدل کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود کہلاتے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح سے الزام بھی لگائے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ نے ملائکہ اور انبیاء کے متعلق زناکاری، بت پرستی، شراب خوری، قتل و غارت گری کی تہمتیں لگائیں۔ چنانچہ یہ باتیں اس وقت کی اسرائیلی کتب میں موجود تھیں۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ دیکھو، یہ جو یہود و نصارہ ملائکہ پر، انبیاء پر یہ الٹے سیدھے تہمت لگاتے ہیں، انبیاء اور ملائکہ تو معصوم ہوا کرتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہودی جہنم میں نہیں جائیں گے، کہا کرتے تھے کہ ہم کو اللہ سے خاص تعلق ہے، ہم کو خدا عذاب نہ دے گا۔ کوئی جماعت اس بات کے قائل تھی کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو صرف چند دن ہمیں رہنا پڑے گا۔ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ دیکھو، جہنم میں ہر مشرک جائے گا اور جنت میں ہر مؤمن جائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ نے پہلی آیت میں یہی بیان فرمایا کہ ان ھذا القرآن یقص علیک، کہ قرآن آپ کو، بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ان کا اختلاف کیا تھا؟ کہیں تو واقعات کے سلسلے میں، کہیں اپنے انبیاء کے سلسلے میں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے نصارہ کے اندر بھی کافی فرقے ہیں۔ ایک فرقہ تو اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور حضرت مریم کو خدا کی بیوی العیاذ باللہ کہتا ہے، اور ایک گروہ یہ قائل ہے اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جز ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایک گروہ نصارہ میں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تین چیزوں سے مل کر بنے ہیں، نعوذ باللہ، باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی اللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل تین کو مل کر خدا ہوتا ہے۔ یہ نعوذ باللہ ان کا دعویٰ تھا، اس طرح کے فرقے تھے۔ قرآن پاک نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں، اور خدا کو وحدہ لا شریک بتلایا قرآن نے۔ تو فی الحقیقت قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو خداوند قدوس کا آخری فیصلہ کن پیغام پہنچایا اور ایمان لانے والوں کی رہبری کی، تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیار رہیں جب کہ ہر معاملے کا آخری فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم میں انسان کو برائی اور بھلائی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے
اس کے اندر آیتوں کو نازل فرمایا ہے اور بہت حکیمانہ انداز سے فیصلہ فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کی اس پہلی آیت میں جو آج تلاوت ہوگی فرمایا کہ قرآن تو یہود و نصارہ کے درمیان جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، قرآن تو اس میں فیصلہ کرتا ہے کہ سچی بات یہ ہے، جھوٹی بات یہ ہے، نصارہ نے یہ غلط ملا دیا، اور صحیح اور سچے واقعات بیان کرتا ہے اور اختلاف کو ختم کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے کہ اے نبی، آپ کسی کے اختلاف اور جھوٹ سے متاثر نہ ہوں، خدا پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرتے رہیں، جس سے صحیح، صاف اور سری راستے پر آپ چل رہے ہیں اس میں کوئی کھٹکا نہیں ہے، اس لیے آپ بالکل غم نہ کریں۔ یہ لوگ جو آپ کی بات نہیں سنتے اور نہیں مانتے، تو یہ مردہ دل اور اندھے اور بہرے ہیں، اور وہ اس حالت سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ جس طرح سے مردوں کو سنایا نہیں جا سکتا، جس طرح سے بہروں کو سنایا نہیں جا سکتا، اللہ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی حالت بالکل ایسی ہی ہے، مردوں کی طرح ہیں، سننا نہیں چاہتے، سن نہیں سکتے، تو پھر ان سے ہدایت کی توقع بیکار ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہاں نافرمانوں کو اندھا کہا ہے، بہرا کہا ہے اور مردہ کہا ہے، لہذا اگر کوئی آپ کی بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا تو اللہ ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ آپ اپنی دعوت کو، اپنی تبلیغ کو، دین کے کام کو اس وجہ سے نہ بند کر دیجئے گا کہ کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ خداوند قدوس پر بھروسہ کر کے قرآن کریم کی آیتوں کو سناتے رہیے، اور پھر اگر یہ آج نہیں مان رہے تو جس دن قیامت آئے گی، اور قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے نکلے گا، مشرق میں جائے گا، تو اس کے بعد زمین سے ایک کیڑا نکلے گا جس کو دابۃ الارض یہاں قرآن میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے سے کفار کو یہ دکھلایا جائے گا کہ جس چیز کو تم پیغمبروں کے کہنے سے نہ مانتے تھے، آج جانور کی زبانی سن کر ماننی پڑے گی، مگر اس وقت کا ماننا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ وہ جانور جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے وہ نکلے گا، زمین سے نکلے گا، اور جن لوگوں کو خدا کی باتوں پر یقین نہ ہوگا وہ ان سے جا کر کہے گا دیکھ قیامت آنے والی ہے اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، کیا تو بھی اقرار کرتا ہے؟ ہر کافر کہے گا، مشرک کہے گا کہ ہاں ہم بھی قیامت کا اقرار کرتے ہیں، خدا کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا اقرار کوئی کام نہ دے گا جب علامات قیامت ظاہر ہونے لگیں گی، بڑی بڑی علامات قیامت۔ اگر ان علامتوں کو دیکھ کر کوئی کہے، مثال کے طور پر سورج زمین کے قریب آ جائے، مغرب سے نکلنے لگے، اور اس وقت کوئی کہے کہ میں اب قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہذا ان آیات میں اللہ نے اسی تمام مضمون کو، پہلی آیت میں اللہ نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے بھی اختلاف کو ختم کرتا ہے، ان کے درمیان جو آپس میں باتوں کو لے کر اختلاف ہے، فیصلہ کن بات کرتا ہے، اور یہ قرآن ہدایت والا ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا ہر امتی دعوت کے کام کو یا خیر کے کام کو لوگوں تک اللہ کے بھروسے پہنچاتا رہے، اور یہ سمجھ کر کہ میری بات کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ سمجھ کر دین کی دعوت کو یا دین کی باتوں کو سے رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں مان رہا، تو وہ یہ سمجھے کہ مردے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں،
آپ اپنی بات کو کہتے رہیں، اور یہی مقصد ہے ان آیات کا کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کرتے رہیں، کوئی مانے نہ مانے، آپ اپنا کام خدا کے بھروسے ادا کرتے رہیں۔ یہ لوگ آج نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن ان کو ماننا پڑے گا۔ ایک جانور کی زبانی اللہ رب العزت والجلال ان سے منوا دیں گے۔ یہ مضمون اللہ نے ان آیتوں میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت کھول دیتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا اختلاف تھا؟ کوئی کہتا تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، طرح طرح سے جس طرح سے بتایا گیا ان میں بھی اختلاف تھا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس اختلاف کو قرآن نے ختم کیا اور پھر فرمایا کہ یقیناً یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اے لوگو، تمہارا اللہ ان کے درمیان یعنی اہل کتاب کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور اللہ بڑا اقتدار والا، بڑا علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اے لوگو، تم بھی اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو، یعنی جو دین پر ہے، جو ایمان لایا ہے وہ حق پر ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ یاد رکھو لوگو، یا اے یاد رکھو پیغمبر، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں یا آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، اللہ ان کو مردہ قرار دیتا ہے کہ یاد رکھو تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرمانبردار ہوں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت کا دن، تو ہم ان کے لیے یعنی تمام کافروں کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے۔ لکھا ہے کہ یہ جانور علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے، یہ بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ اللہ زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور پیدا کریں گے، وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی، اور اس جانور کے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہاں اللہ اسی جانور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ہماری بات پورا ہونے کا وقت ان لوگوں پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ جانور ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا